بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس۔ آج فرسٹ ایئر ہمارا ٹاپک ہے عقیدہ آخرت۔ آج آخرت کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو پہلے تو دیکھتے ہیں کہ عقیدہ آخرت عقیدہ ہے کیا۔ عقیدہ جو ہے پختہ نظریہ یقین کو کہتے ہیں۔ تو عقیدہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے عقیدہ آخرت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ آخرت بھی ہے۔ تو اب ہم آخرت کے معنی اور مفہوم دونوں کو سمجھتے ہیں۔ پہلے معنی کو دیکھتے ہیں، پھر مفہوم کو سمجھیں گے۔ لفظ آخرت کے معنی بعد میں ہونے والی چیز کے ہیں۔ آخرت کا لفظ آخر سے ہے، جس کے معنی ہے سب کے بعد، یعنی سب سے پیچھے اور دوسرا سرا۔ تو اس طرح آخرت کے لغوی معنی سب سے بعد میں آنے والی کے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرنے کے بعد دوسری زندگی اور اس میں ملنے والا ٹھکانہ ہے۔ اس کے مقابلے میں لفظ دنیا ہے، جس کے معنی قریب کی چیز کے ہیں۔ عقیدہ آخرت کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے۔ اب یہ تو پہلے عقیدہ آخرت کے معنی کو سمجھا، اب عقیدہ آخرت کے مفہوم کو سمجھتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ یقین رکھا جائے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب کائنات فنا ہو جائے گی، کائنات ختم ہو جائے گی، پھر اس کائنات کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر ایک حساب کتاب ہوگا، نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی۔ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی روح باقی رہتی ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ اس کی روح کو جسم میں منتقل کر کے اسے دوبارہ زندہ کر دے گا، یعنی موت کے بعد جب اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کریں گے تو پھر دوبارہ اس کی روح جسم میں ڈال کر اس کو زندہ کر دیا جائے گا۔ پھر انسان کو اس کے نیک و بد اعمال کا حقیقی بدلہ دیا جائے گا۔ تو پھر اس وقت اس کے نیک اور اعمال کا بدلہ جو ہے نیک اعمال اور ایمان کا بدلہ جنت کی صورت میں ملے گا، جبکہ کافر اور بدکار لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ نیک لوگوں کو ایسی جگہ عنایت کی جائے گی جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرپور ہوگی اور اس کا نام جنت ہے، اور برے لوگوں کو ایک انتہائی اذیتناک جگہ میں رہیں گے جس کا نام جہنم ہے۔ کیونکہ جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بشارت دی ہے نا کہ وہ جنات تجری من تحتہا الانہار ہم فیہا خالدون، وہ جنت میں رہیں گے تو وہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور جہنم والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا ہے، عذاب علیم، دردناک عذاب کی بشارت ان کو دی ہے۔ دردناک عذاب کی وعید ان کو سنائی گئی ہے جہنم والوں کو۔ تو قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ بے شک نیک لوگ بہشت میں ہوں گے، بہشت جنت میں ہوں گے، اور بے شک گناہگار دوزخ میں۔ تو جو نیکوکار لوگ ہیں وہ جنت میں جائیں گے، ان میں جنت میں بہوات ہوں گے اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور جو بدکار لوگ ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی شعلے مارتی ہوئی آگ ہوگی اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ آخرت کے سلسلے میں قرآن مجید کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی دنیاوی زندگی دنیا کی زندگی اور اس کی آخرت کی زندگی کا پیش خیمہ ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی اور آخرت کی زندگی دائمی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جو کچھ دنیا میں کرتا ہے، آخرت میں اس کو اس کا صلہ مل جائے گا۔ اگر دنیا میں اس نے نیک اعمال کیے ہیں تو آخرت میں وہ اس کو اجر و ثواب اس کو مل جائے گا۔ اگر دنیا میں اس نے برے اعمال کیے ہیں تو آخرت میں اس کو عذاب دیا جائے گا۔ برے اعمال جو اس نے کیے آخرت میں اس کو دوزخ کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اور یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، یہ عارضی زندگی ہے، چند دن کی زندگی ہے، یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ اور آخرت کی زندگی دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ انسان کے تمام اعمال کے پورے نتائج اس عارضی زندگی میں مرتب نہیں ہوتے، دنیا کی زندگی میں مرتب نہیں ہوتے، بلکہ اس عارضی زندگی میں جن
اعمال کا بیج بویا جاتا ہے، اس کے حقیقی نتائج آخرت کی زندگی میں ظاہر ہوں گے۔ یعنی دنیا میں اس نے جو اعمال کیے ہیں اس کا صلہ اس کو آخرت میں ملے گا۔ اچھے اعمال کیے ہیں تو اس کو اجر و ثواب ملے گا، اگر برے اعمال کیے ہیں تو اس کو گناہ ملے گا، اس کو سزا ملے گی۔ جس طرح دنیا کی ہر چیز علیحدہ علیحدہ اپنی ایک عمر رکھتی ہے، جس کے ختم ہوتے ہی وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح پورے نظام عالم کی بھی ایک عمر ہے جس کے تمام ہوتے ہی یہ نظام ختم ہو جائے گا اور ایک دوسرا نظام اس کی جگہ لے لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی اس بارے میں فرماتے ہیں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو جو ذرہ برابر بھی بھلائی کرے گا اسے دیکھ لے گا، اور جو ایک ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ یعنی قیامت والے دن اس کو دیکھ لے گا، نیکی کی ہے تو نیکی کا بدلہ اس کو مل جائے گا، برائی کی ہے تو برائی کا بدلہ بھی اس کو مل جائے گا۔ جب اجتماعی ہلاکتیں واقع ہو چکی ہوں تو اس کے بعد سب انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور ایک ایک فرد اکیلے اکیلے اس دنیا کی زندگی میں کیے گئے اعمال کا پورا پورا حساب ان سے لیا جائے گا۔ انسان کی کوئی نیکی یا بدی چھپی ہوئی نہیں رہے گی۔ قرآن مجید میں اس روز کو یوم الحساب کے نام سے اس کی تفصیل بھی بیان کی گئی ہے۔ نمبر 3 ہمارے پاس ہے جب دنیا کا یہ نظام درم برم ہو جائے گا اور ایک دوسرا نظام قائم ہوگا تو انسان کو ایک نئی جسمانی زندگی ملے گی۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ جب یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، یہ کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی، قیامت واقع ہو جائے گی، پھر انسان کو زندہ کیا جائے گا، پھر اس کے اعمال کا حساب ہوگا۔ کچھ لوگ جنت میں جائیں گے اور کچھ لوگ دوزخ میں جائیں گے۔ پھر ایک دوسرا نظام چل پڑے گا جو آخرت کی زندگی کا ہوگا، اور وہ نظام جو ہے ہمیشہ کے لیے ہوگا، وہ ہمیشہ رہے گا۔ جو جنت میں ہوں گے وہ جنت میں رہیں گے، اور جو دوزخ میں ہوں گے وہاں پہ وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس روز ایک زبردست عدالت لگے گی جس میں انسان کے تمام اعمال کا حساب لیا جائے گا، اس سے نیک اعمال کی جزا ملے گی اور برے اعمال کی سزا۔ تو انسان کے اس وقت اعمال جو ہیں تولے جائیں گے، جن کی نیکیاں زیادہ ہیں ان کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، اور جن کی برائیاں زیادہ ہیں ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ روز محشر کا دن ہے، یوم حساب کا دن ہے۔ اس روز حساب کتاب ہوگا، اور اس وقت ذرا بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، پس جو کوئی عمل کرے گا مثقال ذرۃ، ذرا برابر بھی، خیر نیکی یراہ، وہ اس کو قیامت والے دن دیکھ لے گا، اور اگر اس نے ذرا برابر برائی کی تو وہ اس برائی کو بھی دیکھ لے گا، تو اس کو اپنے جو اس نے اعمال کی ہیں اس کے برابر اس کو جزا یا سزا ملے گی۔ اب پڑھتے ہیں منکرین آخرت کے شبہات اور ان کا قرآنی جواب۔ جو آخرت کو نہیں مانتے تھے، آخرت کا انکار کرتے تھے، وہ طرح طرح کے شک و شبہ میں پڑے ہوئے تھے، وہ انکار کرتے تھے آخرت کا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید میں ان کو ان کی باتوں کا جواب دیا ہے۔ قرآن مجید میں عقیدہ آخرت کو بیان کرتے ہوئے منکرین کے شبہات کو بڑے عمدہ انداز میں جواب دیا گیا۔ منکرین وہ جو انکار کرتے تھے، آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے۔ کفار مکہ کا اعتراض بڑا سائنٹیفک قسم کا تھا۔ وہ کہتے تھے جب انسان کی ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، وہ زمین میں نیست و نابود ہو جائیں گے، تو ان کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ وہ اس حقیقت کا، آخرت کا وہ انکار کرتے تھے۔ وہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو، اعمال کے حساب کتاب کا وہ انکار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے بندہ مر گیا ہے تو وہ دوبارہ کبھی زندہ نہیں ہو سکتا، ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ وہ قیامت کے دن کو مانتے ہی نہیں تھے، وہ عقیدہ آخرت کے قائل ہی نہیں تھے، وہ آخرت کو سرے سے مانتے ہی نہیں تھے۔ مشرکین مکہ عقیدہ آخرت کے منکر تھے۔ اس سلسلے میں ان کے شبہات یہ تھے، قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَالُوا اِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، ترجمہ ہے اور کہتے ہیں کیا جب ہم زمین میں نیست و نابود ہوں گے تو کیا کہیں پھر ہم نئے جہنم میں آئیں گے، یعنی دوبارہ ہمیں پیدا کیا جائے گا، پھر سے ہمیں پیدا کیا جائے گا۔ پھر ایک اور جگہ
ارشاد باری تعالیٰ ہے من یحیی العظام وہی رمیم، ترجمہ ہے کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جب کہ وہ بوسیدہ ہو گئی ہوں۔ وہ کفار کہہ رہے تھے نا کہ جب کہ انسان مر جائے، اس کی ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ جائیں، تو ان ہڈیوں کو کس طرح جوڑا جائے گا، کس طرح ان پہ گوشت پہنایا جائے گا، کس طرح انسان کو زندہ کیا جائے گا جب کہ وہ ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو چکی ہوں، گل سڑ گئی ہوں، تو پھر ان کو کس طرح سے دوبارہ جوڑ کر انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان ہی الا حیاتنا دنیا وما نحن بمبعوثین، ترجمہ ہے زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ منکرین، جو آخرت کو نہیں مانتے، آخرت کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ دنیا کی زندگی ہے، بس یہی ہے، آخرت کی کوئی زندگی نہیں، اس کا کوئی نام و نشان نہیں، ہم کسی آخرت کی زندگی کو نہیں مانتے، ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے، وہ اس چیز کے قائل نہیں تھے۔ تو قرآن مجید نے بار بار یہ جواب دیا ہے کہ تم اپنی پہلی زندگی پر غور کرو، تمہارے اس فانی جسم کے عناصر کس کس طریقے سے کہاں کہاں سے جمع کر کے تمہیں یہ زندگی دی گئی، انسان کائنات میں نہیں دیکھتا، انسان کائنات میں غور و فکر کرتا ہی نہیں ہے کہ کس طرح بے جان عناصر سے زندگی پھوٹتی ہے، کس طرح بے جان چیز کو اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کفار جو ہیں منکرین ہیں ان کی شبہات کو دور کرتے ہوئے فرمایا کہ تم پہلے موجود نہ تھے، تمہیں اللہ نے موجود کیا، جو ذات تمہیں پہلے وجود میں لانے پر قادر ہے وہ تمہارے مر جانے کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی بخشنے پر بھی قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا یہاں پہ کہ تمہیں پہلے کس نے پیدا کیا تھا؟ کیا تم خود بخود پیدا ہو گیا؟ تمہیں کسی ذات نے پیدا کیا تھا، اور وہ ذات رب تعالیٰ کی ہے۔ جس ذات نے تمہیں پہلے پیدا کیا ہے وہ دوبارہ بھی تمہیں پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، وہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کرے گا، اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔ تو وہی رب جس نے پہلے پیدا کیا وہی تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا۔ تو قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے والذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ وہو اہون علیہ، ترجمہ ہے اور وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، تخلیق کس کو کہتے ہیں؟ پیدا کرنے والے کو، وہی ہے جو پیدا کرنے کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، لٹائے گا، اور یہ اس کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اور وہی رب تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا، اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں بلکہ پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ یہ پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں ارشاد فرماتے ہیں قل یحییھا الذی انشأ اول مرۃ وہو بکل خلق علیم، ترجمہ اس سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے۔ وہی رب ہے جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور رب تعالیٰ پیدا کرنے پر قادر ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اگر وہ پیدا کرنا چاہے تو اس کے لیے مشکل بھی نہیں ہے، اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا زیادہ آسان ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، ترجمہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان طلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ تو اس آیت کو ہم لوگ لفظی ترجمہ کرتے ہیں تاکہ یہ آیت ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ تم امواتن مردہ تھے فاحیاکم تمہیں زندہ کیا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم تو پہلے مردہ تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ کیا، ثم پھر یمیتکم تمہیں مارے گا، یعنی پھر تمہیں اللہ تعالیٰ مارے گا، پھر جب قیامت ہوگی، پھر قیامت برپا ہو جائے گی، کائنات فنا ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، ثم یحییکم تمہیں زندہ کرے گا، تمہیں مارے گا، ثم یمیتکم تمہیں مارے گا، ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر تم اسی کے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہاں پہ جو کفار ہیں، جو منکرین ہیں، وہ انکار کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، ان کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، ان سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، وہ عقیدہ آخرت کے قائل نہیں، وہ آخرت کو مانتے ہی نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں تمہیں مار کر پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا اور پھر اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی تمہارے تمام اعمال جو ہیں ان کا حساب کتاب ہوگا،
تو نیکیوں کو اور برائیوں کو تولا جائے گا، پھر جنت میں اور دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اسی طرح نباتات، حیوانات اور خود انسان کے مراحل پر اگر غور کریں تو اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت، طاقت نظر آتی ہے۔ تو پھر اس اللہ تعالیٰ کے لیے تمہیں دوبارہ زندگی دینا کیسے ممکن نہیں؟ انسان کی صحیح سوچ اس سے عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کا تقاضا کرتی ہے۔ ہر شخص اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ نیک عمل کا اچھا صلہ اور برے عمل کا برا بدلہ ہوتا ہے، لیکن کیا انسان کے تمام اعمال کے نتائج اس دنیاوی زندگی میں سامنے آ جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ انسان کے اندر نیکی، بدی یا اچھائی اور برائی ایک فطری طور پر موجود ہوتی ہے۔ ایک فطرت میں انسان کی ہے کہ انسان کے اندر اچھائی کا اور برائی کا مادہ موجود ہوتا ہے۔ تمام قوموں اور ملکوں کے لوگ بعض کاموں کے برا ہونے پر اور بعض کاموں کے اچھا ہونے پر متفق ہیں۔ اسی وجہ سے بعض قوموں میں جرم اور سزا اور قانون اور انصاف کے پیمانے بنائے گئے ہیں کہ وہاں پر کوئی جرم کرتا ہے اس کو سزا دی جاتی ہے، کوئی زیادتی کرتا ہے تو وہاں اس کے ساتھ انصاف کیا جاتا ہے۔ تو بلکہ بعض اوقات ایک ایسا شخص جس نے پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہو، اس جہاں میں سزا سے بچتا رہا، یعنی دنیا میں سزا سے وہ بچتا رہا۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے، ایک وہ شخص ہے جو نیکیاں کرتا ہے، دوسرا وہ شخص ہے جو برائیاں کرتا ہے۔ تو یہاں پہ پہلے وہ شخص جس نے پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہو، اس جہاں میں یعنی دنیا میں سزا سے بچتا رہے، قانون سے بچتا رہے، انصاف سے وہ بچتا رہے، لیکن اسی طرح بعض بے حد نیک لوگ جو عمر بھر نیکیاں کرتے رہے، اوپر تھا جو گناہوں میں اس نے زندگی گزاری ہے، اور دوسرا کیا ہے جو بے حد نیک لوگ ہوں پھر عمر بھر نیکیاں کرتے رہیں، انہیں یہاں نیکی کا پورا بدلہ نہ ملا، یعنی انہیں دنیا میں نیکی کا کوئی بھی بدلہ، کوئی بھی صلہ ان کو نہیں ملا، بلکہ بعض کو بے حد اذیتیں یعنی تکلیفیں دے کر ان کو شہید کر دیا گیا۔ اب سوچنے کی بات ہے یہ ہے کہ کیا مجرموں کو ان کی جرائم کی سزا کبھی نہیں ملے گی؟ یعنی جس نے ان کو زیادتی اور تکلیفیں، مصیبتیں دے کر اس کو شہید کیا، تو سوچنے کی کیا بات ہے کہ ان کو اس کی جرم کی سزا نہیں ملے گی؟ کیا نیکوکار اچھے اجر سے محروم رہیں گے؟ یہ سوچنے کی بات ہے نا۔ اسی طرح کلاس ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بعض انسان ساری دنیا کے سامنے برے کام کرتے ہیں، مگر پوری زندگی میں وہ کسی قانون اور انصاف کی گرفت میں نہیں آتے، وہ مر کے خاک ہو جاتے ہیں۔ وہ یعنی دنیا میں برائی بھی کرتے ہیں لیکن ان کو دنیا میں سزا بھی نہیں ملتی، اس کے باوجود وہ وقت یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ مر کر مٹی میں، خاک میں مل جاتے ہیں۔ پھر دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ساری زندگی اچھے کام کرتے ہیں، انہیں ساری دنیا اچھا کہتی ہے کہ انہوں نے اچھا کام کیا، اچھا کام کرنے والا ان کو ساری دنیا کہتی ہے، مگر انہیں کوئی بھی داد نہیں دیتا، انہیں نہ ہی کوئی انعام ملتا ہے اور نہ ہی شہرت، انہیں اپنے نیکیوں کے بدلے کوئی دنیا کا فائدہ نہیں ملتا، تو یہ بھی مر کر خاک ہو جاتے ہیں، یعنی وقت یہاں تک پہنچتا ہے کہ پھر وہ بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو دونوں برابر ہو گئے، یہ بھی خاک میں اور وہ بھی خاک میں، پاک اور ناپاک کا ایک انجام۔ آخر کوئی ایسا نظام انصاف ہونا چاہیے جہاں نیکی اور برائی کو پرکھ کر، جانچ پڑتال کر کے آخری نتائج سامنے لائے جائیں، اور یہی آخرت کا ہونے کا ثبوت پیش کرتی ہیں، آخرت کا ہونا ثابت ہوتا ہے یہیں سے، اسی عقیدہ آخرت پر یقین رکھنا لازم ہے۔ تو کیا نیکوکار اچھے اجر سے محروم رہیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ کا نظام عدل ان کے بارے میں ہمیشہ کے لیے خاموش رہے گا کہ اشرف المخلوقات انسان کو عبث پیدا کیا گیا ہے، ان کے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ ترجمہ ہے، سو کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں
کیا وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان بیکار چیز ہے اور وہ ہمیشہ دنیا میں رہے گا، کبھی آخرت میں اس کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی اس سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا؟ یعنی اس کو ڈیل دے رکھی ہے، وہ ہمیشہ جو ہے دنیا میں ہی رہے گا، کبھی رب تعالیٰ کی طرف اس کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوگا۔ ایک دن ضرور وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اس کو تمام اعمال کا جواب اس کو دینا ہوگا، اس کو حساب دینا ہوگا۔ جب عقل اس پہلو پر سوچتی ہے تو یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ آخرت کی زندگی برحق ہے، یقینی آخرت کی زندگی، جس میں سب لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا سزا ملے گی۔ نیک لوگوں کو ان کے اعمال کا اچھا، بہت اچھا بدلہ ملے گا۔ تو نیک لوگوں کے لیے ان کے اعمال کا اچھا بدلہ کیا ہے؟ جنت۔ ان کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے نوازیں گے اور وہ جنت میں جائیں گے، جہاں پہ نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور مجرموں کو سخت سزا ملے گی سوائے ان کے جن کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ جو بدکار لوگ ہیں، جو برائیاں کرنے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے، ان کے لیے عذاب علیم ہے، دوزخ کا عذاب ہے، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، بھڑکتی ہوئی شعلے مارتی ہوئی آگ میں ان کو ڈالا جائے گا۔ تو ہاں، جن لوگوں نے توبہ کی، جنہوں نے اپنے اعمال سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ بخشنے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تو وہ دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ تو آج ہم لوگوں نے آخرت کے بارے میں پڑھا ہے، ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ جو آج پڑھا ہے یہی آپ کا ہوم ورک ہے، آپ نے یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔